بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اپنی اس ویڈیو میں آپ سے حروب کو کیسے ختم کیا جائے، وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ حروب کفیل لگاتا ہے، اور اسے ختم کرنے کے کیا طریقہ کار ہیں۔ ہر تقریباً غیر ملکی کے ذہن میں یہ سوال بہت زیادہ گونجتا ہے۔ ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہت سارے آپ حضرات کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے بعد اپنے ریسورسز سے اور جوازات وزارت عمل اور دیگر جو ذرائع ہیں وہاں سے اہم ترین معلومات کلیکٹ کر کے میں آپ حضرات سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پلیز میری ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو مکمل بات آپ کی ذہن میں آئے گی کہ حروب سے کیسے بچا جائے، اگر یہ لگ جائے تو اسے کیسے ختم کیا جائے اور اپنے ملکوں میں واپس جایا جائے۔ اس بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ حروب ہے کیا۔ حروب دراصل آپ کے کفیل، آپ کی کمپنی جوازات کو اور سعودی حکومت کو، جو کہ ان کو سعودی حکومت نے اختیار دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص آپ کے پاس کام نہیں کرتا ہے، جو آپ کی کفالت میں ہے یعنی آپ کے انڈر ہے، اگر وہ آپ سے کانٹیکٹ میں نہیں ہے تو لازمی طور پر اس کے لیے حروب، یعنی یہ بندہ بھاگا ہوا ہے میرے پاس سے، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، یہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی سرگرمی میں انوالو ہوگا تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ نہیں تو سعودی حکومت کسی بھی شخص کو اگر وہ خدا نخواستہ کسی مسئلے مسائل میں الجھتا ہے تو اس کے کفیل کو بلا کر اس سے پوچھ تچھ کی جاتی ہے کہ آپ کے ملازم نے اس طرح کی حرکت کی ہے۔ لہٰذا حروب لگانے کے بعد وہ کفیل یا کمپنی اس چیز سے چھٹکارا حاصل کر لیتی ہے۔ حروب لگاتے وقت کفیل آپ سے مکمل طور پر کوشش کرتا ہے کہ آپ سے کانٹیکٹ کیا جائے، اور آپ سے جو بھی وہ ڈیمانڈ کرتا ہے اگر وہ آپ پوری نہیں کرتے تو اس کے بعد وہ جوازات میں جا کر حروب لگوا دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، حروب لگنے کے بعد جتنے بھی جی سی سی کنٹری ہیں، جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں، خاص طور پر یہ گلف خلیجی ممالک، ان میں انٹری بند ہو جاتی ہے، اور اگلے کم سے کم ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں 5 سال کی پابندی لگ جاتی ہے، کسی اور ورک ویزے پر کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے۔ دوستو، میں جانتا ہوں کہ حروب کو اب ختم کرنے کے جو طریقہ کار ہیں اس کے بارے میں آپ بے چینی سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ سب سے پہلا طریقہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بھرپور کوشش کریں کہ جو بھی کفیل یا کمپنی ہے اس سے اس بات پر منانے کی کوشش کریں کہ وہ آپ کا حروب کینسل کر دے۔ اس سلسلے میں اس سے آپ ملاقات کریں اور جو بھی اس کی کوئی ڈیمانڈ ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کریں جو کہ قانون کے دائرے کے اندر ہو۔ اگر کمپنی کفیل آپ سے کوئی ایسا غیر قانونی طور پر کام کروانا چاہتی ہے تو لازمی طور پر کوشش کریں کہ اس کا کوئی ایویڈنس یعنی ثبوت اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ اب آپ کو اگلے مراحل جو میں بتانے جاؤں گا اس میں بہت کام آئے گا۔ کفیل کمپنی سے مکمل اور پوری کوشش کرنے کے باوجود اگر حروب کینسل نہیں ہوتا ہے تو دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے منسٹری آف لیبر اور جوازات کا۔ لیبر کوڈ یا منسٹری آف لیبر میں آپ جا کر کفیل کے خلاف اپیل یا کمپنی کے خلاف اپیل فائل کریں کہ اس طرح کی وجوہات کی بنا پر میرا اس نے حروب لگا دیا ہے اور میں یہ کام غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہتا، یا کفیل جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت لیبر جوازات آپ کی بھرپور رہنمائی اور مدد کریں گے۔ آپ کے پاس جو ثبوت ہیں وہ بھی ان کو آپ دکھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس طرح سے آپ کے جو بھی ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو جائیں گے، کیونکہ دوسرا مرحلہ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کے لیے دن بدن بلکہ ہر لمحے مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ پولیس پکڑ کر آپ کو ڈپورٹ کرے گی، جو کہ آپ کے لیے کافی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کیس بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور آپ اپنے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں تو لازمی طور پر جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی تحویل میں چلے جائیں، اور اس طرح سے جیل کے ذریعے 5 سال کا آپ کے اوپر بین لگے گا، اور 5 سال کے بعد آپ مملکت میں دوبارہ آ سکتے ہیں، جو کہ سعودی حکومت نے نئے قوانین ابھی جاری کیے ہیں۔ اس کے مطابق کوئی بھی شخص اگر جیل کے ذریعے مملکت سے جاتا ہے تو اطلاعات یہ ہیں کہ 5 سال کا اس کے اوپر بین لگ جاتا ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کفیل جس نے حروب لگایا ہے وہ خود ریڈ یا یلو کیٹیگریز میں ہے تو فوری طور پر اس کے حروب سے آپ کے اوپر کوئی خاص صحت پر فرق نہیں پڑے گا۔ آپ اس سے بغیر پوچھے اپنا ٹرانسفر کسی دوسرے کفیل کو کروا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو جوازات یا وزارت عمل جانا ہوگا۔ اس سلسلے میں جوازات اور وزارت عمل بغیر پہلے کفیل سے پوچھے اس کا سٹیٹس چیک کر کے آپ کا ٹرانسفر دوسرے کفیل کو کر دیں گے۔ اس طرح سے آٹومیٹکلی آپ کا حروب بھی کینسل ہو جائے گا۔
پانچواں طریقہ یہ ہے جس کا تقریباً ہر غیر قانونی جو شخص مملکت میں موجود ہوتا ہے، مشکلات میں گھرا ہوتا ہے، اس کا وہ انتظار کرتا ہے، وہ ہوتا ہے ایمنسٹی یعنی کہ مہلت والا پیریڈ، جس کے لیے بہت سارے لوگ انتظار کرتے ہیں اور خاص طور پر امید ہوتی ہے کہ رمضان یا عید کے دنوں میں اس طرح کی کوئی اسکیم آئے گی، لہٰذا بہت سارے لوگ ابھی بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے ذریعے اگر کوئی بھی شخص مملکت سے جائے گا تو وہ ڈیپورٹ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایمنسٹی یعنی مہلت کا انتظار کرنے کی وجہ سے سعودی حکومت اس کو رعایت دے گی کہ وہ مملکت سے چلا جائے اور پھر دوسرے ویزے پر وہ آ سکتا ہے۔ دوستو، یہ کچھ اہم معلومات تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، کیونکہ بہت سارے غیر ملکی افراد صرف لا علمی کی وجہ سے مشکلات میں دیکھے گئے ہیں۔ پلیز اس کو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا تاکہ بہت سارے لوگ جو اس سے ناواقف ہیں وہ واقفیت حاصل کر لیں۔ میرے چینل کو سبسکرائیب کرنے کے ساتھ بیل بٹن پریس کر لیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔